بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذی الحج کی 1 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک پڑھ لو، موت تک کوئی بھی بیماری نہیں ہوگی۔ ہر قسم کی لا علاج بیماری، چاہے کینسر ہو، شوگر ہو، بلڈ پریشر ہو یا پھر کوئی بھی بیماری ہی کیوں نہ ہو، بس نماز فجر کے بعد یہ 3 کلمات پڑھ لینا، انشاءاللہ جسم سے ہر قسم کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ کوئی بھی سخت سے سخت بیماری ہی کیوں نہ ہو، بس نماز فجر کے بعد یہ 3 کلمات پڑھ لینا، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کی بیماری سے نجات عطا فرما دے گا اور پھر موت تک کوئی بھی بیماری نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، فجر کی نماز کے بعد یہ کلمات 3 مرتبہ پڑھ لیں، انشاءاللہ چلتے پھرتے اس دنیا سے رخصت ہوں گے۔ جسم میں جو بھی بیماری ہوگی، جس قسم کی بھی بیماری ہوگی، یہ 3 کلمات پڑھنے کی دیر ہے، ہر قسم کی لا علاج بیماری بھی ختم ہو جائے گی۔ یہ کلمات بہت ہی زیادہ طاقتور کلمات ہیں، ان کلمات کو اپنی زندگی میں 1 مرتبہ لازمی پڑھ لینا۔ یہ کلمات پڑھ لینے سے اللہ تبارک و تعالی جسم سے ہر طرح کی بیماری کو ختم فرما دے گا اور اپنے بندے کو شفا عطا فرمائے گا۔ ناظرین کرام، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 7 برس کی ہوئی تو سرکار کی آنکھیں دکھنے لگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے آپ کا بڑا علاج کروایا مگر سرکار کی آنکھیں ٹھیک نہیں ہوئیں۔ حضرت عبد المطلب بڑے پریشان تھے کہ اب کیا کیا جائے، بڑا علاج کروایا مگر پوتا ٹھیک نہیں ہو رہا۔ آپ پریشان بیٹھے سوچ رہے تھے کہ کسی جاننے والے نے کہا، اے سردار مکہ پریشان نہ ہوں، مکہ شریف کے قریب عکاظ بازار ہے، اس بازار کے ساتھ ایک طبیب کا گھر ہے اور وہ بڑا قابل ہے، وہ دوائی بھی دے گا اور آپ کے پوتے کو دم بھی کرے گا، یہ یقیناً ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم نے کئی مرتبہ اس کو آزمایا ہے۔ حضرت عبد المطلب بڑے خوش ہوئے۔ آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ لیا اور اس طبیب، اس راہب کے پاس تشریف لے گئے۔ شام کا وقت تھا، آپ کے دروازے پر پہنچے تو دیکھا کہ دروازہ بند تھا۔ آپ نے وہاں کے لوگوں سے اس طبیب یعنی راہب کے بارے میں پوچھا کہ وہ کیسا ہے۔ لوگوں نے بڑی تعریف کی کہ راہب صاحب کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے، جو مریض بھی ان کے پاس آئے یہ دوا بھی دیتے ہیں اور ساتھ میں دم بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کرم کرتا ہے اور بیمار ٹھیک ہو جاتا ہے۔ فرمایا اب ہے کہاں؟ لوگوں نے کہا حضور ہے تو گھر پر، لیکن اب دروازہ نہیں کھلے گا۔ فرمایا کیوں؟ لوگوں نے کہا حضور یہ موچی بندہ ہے، دروازہ بند کر کے عبادت کرتا رہتا ہے، کئی دن تک دروازہ بند رہتا ہے، جب اس کی مرضی ہو تب دروازہ کھولتا ہے۔ فرمایا کوئی پتہ ہے کہ دروازہ کب کھلے گا؟ لوگوں نے کہا کہ اب تو یہ کھلنا مشکل ہے کیونکہ آج ہی دروازہ بند ہوا ہے، اب کچھ مہینے یا پھر کچھ سال کے بعد ہی کھلے گا۔ حضرت عبد المطلب بڑے پریشان ہوئے کہ اب کیا ہوگا۔ اچانک راہب کے مکان میں زلزلہ آیا، دیواریں ہلنے لگیں، چھت لرزنے لگی، قریب تھا کہ اس طبیب، اس راہب کا مکان گر جاتا اور وہ راہب اس مکان کے نیچے دب جاتا۔ وہ فوراً دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ جب وہ باہر آیا تو اس نے حضرت عبد المطلب کو پہچان لیا کہ یہ مکہ مکرمہ کے سردار ہیں۔ راہب نے کہا سرکار کیسے آنا ہوا؟ حضرت عبد المطلب نے فرمایا یہ میرا پوتا بیمار تھا، آنکھیں ٹھیک نہیں ہو رہی تھیں، سنا ہے کہ آپ دوا بھی دیتے ہیں اور دم بھی کرتے ہیں، مہربانی کریں جلدی سے کوئی دوائی دیں اور دم بھی کریں تاکہ میرا پوتا ٹھیک ہو جائے۔ راہب نے جب پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کا نور دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا، پھر کمرے میں گیا، غسل کیا، نئے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی، پھر ایک آسمانی صحیفے کے چند اوراق اٹھا کر لایا، سرکار کے پاس آ کر دیکھنے لگا۔ کبھی سرکار کا چہرہ والضحیٰ دیکھتا، کبھی کتاب دیکھتا، کبھی واللیل کی زلفوں کو دیکھتا، سارے اوراق بھی دیکھے، کملی والے کو سر سے لے کر پاؤں تک بھی دیکھا، پھر قدموں میں گر کر کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں
کہ آپ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ سبحان اللہ، عظمت مصطفیٰ کے ابھی اللہ نے نبوت فرمایا نہیں، لیکن راہب پہلے ہی کلمہ پڑھ کر گواہی دے رہا ہے۔ حضرت عبد المطلب راہب کی بات سن کر بڑے خوش ہوئے اور پھر فرمایا، راہب صاحب، جس کام کے لیے میں حاضر ہوا ہوں وہ جلدی کریں۔ راہب نے کہا، کون سا کام؟ فرمایا، میرے پوتے کو دوا دو، دعا اور اسے دم بھی کرو تاکہ اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں۔ راہب نے کہا، حضرت آپ کیا کہہ رہے ہیں، میں اس کا علاج کروں؟ حضرت عبد المطلب نے فرمایا، راہب صاحب، میں تو آیا ہی اسی خاطر ہوں۔ راہب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا، سرکار، آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو سمجھا ہی نہیں۔ آپ طبیب کو مریض کے پاس لے کر آئے ہیں، مقدس کو گناہ گار کے پاس لے کر آئے ہیں، شفائے کائنات کو مرض مجسم کے پاس لے آئے ہیں، داتا کو بھکاری کے پاس لے آئے ہیں، مختار کو مجبور کے پاس لے آئے ہیں، نبی کو امتی کے پاس لے آئے ہیں۔ اے عبد المطلب، میں اپنے عبادت خانے میں بیٹھا اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا تھا کہ اچانک میرا سارا مکان لرزنے لگا۔ اگر میں باہر نہ آتا تو مکان کے نیچے آ کر دب جاتا۔ اے سردار مکہ، تیرا یہ پوتا بڑی شان والا ہے، بڑی عظمت والا ہے، بڑے مقام والا ہے، دیکھ اس کے چہرے سے نور کے فوارے نکل رہے ہیں، کائنات کے یہودی اس کے دشمن ہیں، اس طرح لے کر اس کو نہ پھرا کرو، کہیں کوئی یہودی اس کو تکلیف نہ دے، جاؤ اس کو اپنے گھر لے جاؤ۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا، راہب صاحب، آپ نے میری بڑی رہنمائی فرمائی، شکریہ، لیکن اصل مسئلہ تو اپنی جگہ رہا، جس مقصد کے لیے میں آیا تھا تو وہ تو حل نہ ہوا۔ تو راہب نے مسکرا کر کہا، اے سردار مکہ، ان کی آنکھوں کا علاج خود انہی کے پاس موجود ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں۔ فرمایا، کہاں ہے علاج؟ راہب نے کہا کہ اے سردار مکہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب شریف نکال کر ان کی آنکھوں میں لگاؤ، یہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ حضرت عبد المطلب نے اسی وقت سرکار کے منہ سے لعاب نکال کر آپ کی آنکھوں میں لگایا تو آپ کی آنکھیں اسی طرح ٹھیک ہو گئیں جیسے کبھی دکھی ہی نہیں تھیں۔ حضرت عبد المطلب بڑے حیران ہوئے، اس راہب کا شکریہ ادا کیا، چلنے لگے تو راہب نے کہا، حضور شکریہ تو آپ کا کہ آپ نے مجھے سرکار کائنات کی زیارت کروائی ہے۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ راہب صاحب، آپ کا دم بہت مشہور ہے، سنا ہے کہ آپ جس کو بھی دم کرتے ہیں وہ مریض اسی وقت ٹھیک ہو جاتا ہے۔ وہ دم کیا کرتے ہیں، وہ الفاظ کیا پڑھتے ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے اتنی تاثیر رکھ دی ہے؟ راہب مسکرا پڑا اور کہا، حضور، جب مریض میرے پاس آتا ہے تو میں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کہتا ہوں، یا اللہ، تجھے آخری نبی کی عظمت کی قسم، تجھے اس کے پیار کا واسطہ، اس کی محبوبیت کا واسطہ، اس بیمار کو شفا دے دے۔ پھر میں مریض پر دم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ بیمار کو شفا دے دیتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ ناظرین کرام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی نہایت سادگی سے گزاری، آپ کی خوراک نہایت سادہ تھی۔ ناظرین، کسی بھی شخص کے اخلاق اور کردار کا مطالعہ کرنا ہو، اس کی عادات کے ساتھ ساتھ اس کے لباس اور اس کی گفتگو سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کس طرح کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکمران ضرور تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت متواضع تھے۔ آپ کی خوراک اتنی کم اور سادہ تھی کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہاں کبھی گوشت اور روٹی کا کھانا صبح و شام 2 وقت موجود نہیں تھا۔ ہاں، لیکن جب مہمان آتے تو ایسا ممکن ہوتا، یعنی دونوں وقت کھانا موجود ہوتا۔ مہمانوں کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو پڑھ کر آگے بڑھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت افزائی کرے،
اس حدیث سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق معلوم ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہمانوں کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی لگاتار 2 دن جو کی روٹی سیر ہو کر نہیں کھائی، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، آل محمد نے کبھی مسلسل 3 راتیں گندم کی روٹی سیر ہو کر نہیں کھائی، حتیٰ کہ آپ وفات پا گئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل خانہ مسلسل کئی راتیں بھوکے سوتے تھے، انہیں رات کا کھانا میسر نہیں ہوتا تھا، ان کی زیادہ تر روٹی جو کی ہوتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لاتے اور پوچھتے کھانے کو کچھ ہے؟ میں عرض کرتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی چیز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے تو آج میرا روزہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بھانجے حضرت عروہ بن زبیر رحمت اللہ علیہ سے فرمایا کہ بعض اوقات ہم پر 3 چاند طلوع ہوتے، یعنی 3 ماہ گزر جاتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر چولہا نہ جلتا تھا۔ حضرت عروہ رحمت اللہ علیہ بڑے تعجب سے پوچھتے ہیں خالہ جان پھر آپ لوگ زندہ کیسے رہتے تھے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا جی بیٹا، ہماری گزر بسر پانی اور کھجوروں ہی پر ہوتی تھی۔ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انصاری پڑوسی آپ کو دودھ کا تحفہ بھیج دیا کرتے تھے، کیونکہ ان کے یہاں دودھ والے جانور بکثرت تھے۔ وہ دودھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بھی پلاتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، انہوں نے ہمیں ایک موٹا سا تہبند نکال کر دکھایا، یہ کپڑا یمن میں تیار ہوتا تھا۔ پھر انہوں نے ہمیں ایک اوڑھنے والی چادر بھی دکھائی جسے موٹی چادر کہا جاتا ہے۔ دونوں چیزیں دکھانے کے بعد انہوں نے اللہ کی قسم اٹھا کر فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 2 کپڑوں میں وفات پائی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چٹائی پر سو کر اٹھے تو آپ کے پہلوؤں پر چٹائی کے نشانات تھے۔ ہم نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہی بہتر ہو اگر ہم آپ کے لیے ایک نرم سا بستر بنا دیں۔ ناظرین، اب دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے جواب میں کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ ارشاد ہوا میرا دنیا سے کیا تعلق، دنیا میں میری مثال تو ایک مسافر جیسی ہے جو تھوڑی دیر کے لیے کسی درخت کے سائے تلے ٹھہرتا ہے، پھر اسے چھوڑ کر اپنی راہ لیتا ہے۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں نظر ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی مبارک زندگی ہر پہلو سے سادگی کی تصویر تھی۔ آپ نے نہ صرف اپنی زندگی سادگی سے گزاری بلکہ اپنے صحابہ کرام کی تربیت بھی اس انداز میں کی کہ دنیا کی بے وقتی کو خوب واضح کیا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کی تربیت کیسے کی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالائی مدینے سے آتے ہوئے بازار سے گزرے، آپ کے ارد گرد بہت سے صحابہ کرام تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہمراہ تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک بکری کا ایک مرا ہوا بچہ پڑا تھا، اس کے کان چھوٹے چھوٹے تھے۔ آپ نے اس مردہ میمنے کا کان پکڑ کر فرمایا ساتھیو، تم میں سے کون اسے 1 درہم میں لینے پر راضی ہے؟ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1 درہم تو بڑی دور کی بات ہے، ہم تو 1 پیسے میں بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور ہم اسے لے کر کریں گے بھی کیا؟ اب ارشاد ہوا کہ اچھا تم یہ مفت لینے کے لیے تیار ہو؟ لوگوں نے جواب میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
وسلم اگر یہ زندہ ہوتا تب بھی یہ عیب داروں میں شمار ہوتا، کیونکہ اس کے کان بہت چھوٹے ہیں اور اب تو یہ مرا ہوا ہے۔ مراد یہ کہ اسے مفت میں لینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ اب دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کی بے ثباتی اور اس کی کم حیثیت کو کس طرح واضح کرتے ہیں۔ ارشاد ہوا، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا اس مردار سے بھی کم حیثیت رکھتی ہے۔ اور پھر ایک جگہ اپنے ساتھیوں کے سامنے دنیا کی حقیقت اس طرح بیان فرمائی کہ دنیا اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت رکھتی ہوتی تو وہ کسی کافر کو دنیا میں پانی کا ایک گھونٹ پینے کو نہ دیتا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، ذی الحجہ کا بابرکت مہینہ ہے اور اللہ کے یہاں 4 احترام والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ آج کا وظیفہ اس قدر شاندار وظیفہ ہے کہ ماہ ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں اگر کوئی شخص نماز فجر کے بعد یہ 3 کلمات پڑھ لیا کرے تو انشاءاللہ اس کے جسم سے ہر طرح کی بیماری ختم ہو جائے گی اور پھر موت تک کوئی بھی بیماری لاحق نہیں ہوگی۔ جان لیجئے کہ یہ کلمات بہت زیادہ بابرکت ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح سے یہ ایام برکت والے ہیں اور رحمت والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کلمات میں بہت زیادہ طاقت رکھی ہے۔ جو بھی شخص کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ جس کا علاج کروا کر وہ تھک چکا ہے اور اسے شفا نہیں مل رہی، تو بس پھر نماز فجر کے بعد یہ کلمات 3 مرتبہ پڑھ لینا، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہر قسم کی بیماری سے نجات عطا فرمائے گا۔ جان لیجئے کہ وہ کلمات یہ ہیں: سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ کلمات آپ نے صبح نماز فجر کو ادا کر لینے کے فوراً بعد 3 مرتبہ پڑھ لینے ہیں، لیکن اس سے پہلے کم از کم 1 مرتبہ درود ابراہیمی ضرور پڑھ لیجئے گا اور اس کے بعد تعوذ اور تسمیہ بھی لازمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد یہ کلمات صرف 3 مرتبہ ادا کرنے ہیں۔ 3 بار یہ کلمات پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح پہلے کلمے کی اس طریقے سے کر لینی ہے جو ابھی آپ کو بتایا جائے گا، انگلیوں پر گن کر یا پھر تسبیح کے دانوں پر پورے 100 مرتبہ پڑھیں لا الہ الا اللہ، اور پھر آخر میں ایک بار پڑھیں محمد الرسول اللہ۔ یوں آپ کی ایک تسبیح مکمل ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ نے پھر سے اتنی ہی مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے جتنی بار آپ نے وظیفے کے آغاز میں پڑھا تھا۔ آپ کو جو بھی بیماری ہوگی، جو بھی سخت سے سخت پریشانی مشکل ہوگی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر طرح کی لا علاج بیماری اور مشکل کو ان 10 دنوں کے اندر ختم کر دے گا۔ آپ کو ان کلمات کا اثر فوراً دیکھنے کو ملے گا۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ان کلمات کو پڑھنے سے فوراً شفا عطا فرمائے گا۔ ناظرین کرام، جان لیجئے کہ یہ کلمات آپ نے 3 مرتبہ پڑھ لینے ہیں اور اول و آخر کم از کم 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ درود پاک بھی پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کو کرتے ہی آپ شفا یاب ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول اور منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور ہمارے زوہا WF چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیر کثیرہ۔ اللہ حافظ۔